الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواہ ابو داود وصححہ الالبانی۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین ملت اسلامیہ، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور اس کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اسلام و ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس نعمت سے نوازا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہماری پیشانی مولائے حقیقی کے آگے جھکے اور اس کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے۔ یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ شعور عطا فرمایا کہ ہم اللہ رب العالمین کے حقوق کو پہچان سکیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی عظمت کو سمجھ سکیں، صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ یہ اسلامی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا معاملات کرنا اور زندگی کے تمام گوشوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایسے بلند اخلاق پر فائز فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے دشمنان اسلام ویسے ہی ایمان لے آیا کرتے تھے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے حسن اخلاق کا فقدان اور بدخلقی کا رجحان، یہ ایک ایسی صفت ہے جس نے مسلمانوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ مسلمان بولتا ہے تو سچ بولنے کے بجائے جھوٹ اور غلط بیانی سے کام لیتا ہے۔ مسلمان معاملات کرتا ہے تو معاملات کی صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کے بجائے وہ معاملات کی خرابی کر کے اپنے بارے میں بدظنی پیدا کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ مسلمان اگر کسی سے لین دین کرتا ہے، کسی کے ساتھ معاملات کرتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تو صورتحال یہ ہے کہ اس کے معاملات کرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی زیادہ بدخلقی پر مبنی ہوتی ہیں کہ سامنے والا کوئی بھی ہو وہ بدظن ہو کر کے اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حسن اخلاق اور انسان کا کردار، انسان کے منہ سے جھڑنے والے پھول اور انسان کا وہ وتیرہ جس وتیرے کے نتیجے میں وہ اسلام کا تعارف پیش کر سکتا ہے، حقیقت میں مسلمان کو اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں اسی وتیرے کو اختیار کرنا چاہیے جو سنت رسول، سیرت رسول، اسوہ صحابہ اور قرآن و سنت کے اندر ہر جگہ پر موجود ہے۔ اگر مسلمان حسن اخلاق کے اس مسئلے کو، حسن اخلاق کے اس معیار کو بلندی کے ساتھ مکمل کر لے تو ایسی صورت میں اسلام ایک ایسا کردار پیش کرنے والا مذہب ہے،
ایسا فطری کردار پیش کرنے والا مذہب ہے کہ اس کو دیکھ کر کے دوسری قومیں اگر اسلام قبول نہیں کرتی، اسلام میں داخل نہیں ہوتی، تو کم از کم جو بدظنیاں اور جو غلط فہمیاں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں آج دشمنان اسلام دشمنوں کے دلوں میں ڈالنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، وہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اور یہ غلط فہمیاں اگر مسلمانوں اور اسلام کے لیے دور ہو جائیں تو مسلمان کامیابی کی زندگی گزار سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنان اسلام کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ دشمن جو آپ کی قتل کا ارادہ لے کر کے حاضر ہوتے تھے، وہ دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کے ساتھیوں کو لہو لہان کرنے، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلط وتیرہ اختیار کرنے کے لیے حاضر ہوتے تھے، وہ اسی حسن اخلاق کو دیکھ کر کے متاثر ہوتے تھے اور ایک اچھا پیغام لے کر کے جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اسی وجہ سے جب بعض صحابہ کرام نے بعض منافقوں کے غلط انداز کے وتیرے، بدتمیزانہ سلوک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط اسالیب اختیار کرنے کے نتیجے میں صحابہ کرام نے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے بے چینی کا اظہار کیا، تلوار نکالنے کی بات کی، اس سے انتقام لینے کی بات کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں لوگوں سے نرمی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ اگر تم ایسے ہی لوگوں کو زد و کوب کرتے رہو گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق کا وہ پیمانہ تھا جس کو لے کر کے اسلام، اسلامی تعلیمات، اسلام کے سپہ سالار صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آگے نکلے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے گواہی دیتے ہوئے فرمایا رب کائنات نے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاقیات کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا مقام یہ ہے کہ ایک دشمن اسلام بھی آ کر کے آپ سے سوال کرتا ہے، آپ سے کسی ضرورت کی تکمیل کا مطالبہ کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں وادی کے اندر بکریاں ہیں، اس کو دے دو، نواز دو، اس کو تحفہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ دوسری وادی میں اگر بکریوں کا ریوڑ اور بکریوں کی بڑی تعداد موجود ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی وصیت کر دیتے ہیں کہ جاؤ اس کو ہبہ کر دو، اس کو ہدیہ کر دو۔ آپ کے دروازے پر، آپ کی چوکھٹ پر کوئی دشمن اسلام آ جائے، کوئی فقیر اور غریب آ جائے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہ کھانا ہو، پینے کے لیے نہ پانی ہو، اور کوئی استعمال کا سامان ہو یا نہ ہو، لیکن پہلے فقیر اور مسکین کو آسودہ کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ اور آپ کا طریقہ، اس نے اسلام کا ایک ایسا جامع تعارف ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جس جامع تعارف کو آج بھی پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت زیادہ بلکتے ہیں، بہت زیادہ بے چین نظر آتے ہیں۔ یہ انتخابات کا دور ہے، یہ دور ظلم کو ظلم ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ ظلم کو انصاف اور عدل ثابت کرنے کا دور ہے۔ یہ دور ایسا دور ہے کہ جب جھوٹ کو سچائی کے پیمانے میں پرو کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے وزراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے زیادہ ملعون اور سب سے زیادہ خراب جھوٹ وہ ہے جو جھوٹ کوئی بادشاہ بولے، کوئی ذمہ دار بولے، کیونکہ یہ جھوٹ یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ جھوٹ انسان کی لاچاری کی علامت ہے۔ لیکن آج کے دور میں جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہے اتنا زیادہ جھوٹ بول کر کے عوام الناس کو بے وقوف بنانے کا کام کرتا ہے، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ حقائق تک پہنچنا ہم اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے، ہم اس بات کو محسوس نہیں کرتے
کہ حقائق کیا ہیں، کون سی بات کہی جاتی ہے اور حقیقت کیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان کے سچ پر قائم رہیں، سچائی کا ساتھ دیں۔ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو اپنی زندگی کو داؤں پر لگانا پڑے تو بھی ہم داؤں پر لگائیں، ایثار و قربانی کا جذبہ پیش کریں، لیکن حقائق پلٹ دیے گئے ہیں۔ یہ انتخابات کا دور ہے، جس دور میں جو تماشے ہم آئے دن سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، مختلف ویب سائٹس پر جو تماشے ہم دنوں رات دیکھتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہ کہیں حقائق کو بدلنے کے نتیجے میں یہ ملک یوں ہی تباہ نہ ہو جائے، اس ملک میں حقیقتیں بدلنے کے نتیجے میں غربت مزید مضبوطی اختیار نہ کر لے، بے روزگاری میں اضافہ نہ ہو جائے، ملک کا اقتصاد کمزور نہ پڑ جائے، ملک کی کرنسی کمزور نہ پڑ جائے۔ اس بات کا ڈر اور اس بات کا خوف ہم کو اس لیے ہے کہ ہم اپنے وطن سے، اپنے ملک سے، اپنی مٹی سے اور اپنی جائیدادوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے خون پسینہ ایک کر کے اس ملک کو آزاد کیا تھا، لہذا اس سے محبت رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ رب کائنات ہم کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ رب کائنات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں واضح طریقے سے قرآن مجید میں اعلان کر دیا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاقیات کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ کیوں فائز ہیں؟ کیونکہ آپ سچائی سے کام لیتے ہیں، آپ کسی کا حق ادا کرنے میں دشمن یا دوست کی تمیز نہیں کرتے، مسلمان یا غیر مسلم کی تمیز نہیں کرتے، بلکہ آپ بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، دوست و احباب کے حقوق کیا ہیں، مال تجارت میں ہم جن سے لین دین کرتے ہیں ان کے حقوق کیا ہیں، اور ان سارے کے سارے حقوق کو بتاتے وقت آپ کہیں بھی اس بات کی شرط نہیں رکھتے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کے حقوق ادا کیے جائیں، بلکہ یہ حقوق ایسے کامن اور عام حقوق ہیں جو سارے کے سارے مذاہب کے ساتھ اپنائے جانے چاہیے، اختیار کیے جانے چاہیے۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے گواہی دے دی، اور یہ گواہی صبح قیامت تک، بلکہ قیامت کے قیام کے بعد جنت میں داخل ہونے یا جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد بھی یہ گواہی قائم رہے گی، کیونکہ جنت میں جانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اور کوثر پر آپ کے دستے مبارک سے سیراب ہونے کا شرف حاصل کرنے والے وہاں بھی اس کو محسوس کریں گے، وہاں بھی اس کا مشاہدہ کریں گے۔ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاقیات پر فائز ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھ کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ جہاں ایک جانب توحید کے تقاضوں کی تکمیل، اتباع رسول کا درس، عظمت صحابہ کا درس، اخلاقیات کی تعلیم، ان ساری کی ساری چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا، لیکن وہیں پر آپ نے ان تمام کی تمام تعلیمات کو ایک ایسا خول پہنا دیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یہ فرما کر کے ایسا خول پہنا دیا کہ اگر رب کائنات کی توحید کو ادا کرتے وقت انسان رب کائنات کے ساتھ ادا کیے جانے والے حقوق اور اخلاقیات کا خیال نہیں کرتا تو وہ توحید کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں اخلاقی معیار پر قائم نہیں ہوتا تو وہ اتباع رسول، محبت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے گواہی دے دی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ مجھ کو اخلاقیات کی بنیادوں کی تکمیل کے لیے
اس دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی حسن روایت ہے، علامہ البانی اور دوسرے محدثین نے اس کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اسی اخلاقیات کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا پہلی چیز، فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت میں ایک قصر اور محل تیار کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو اس صفت کو اختیار کرے گا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا زعیم، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے فی ربض الجنہ، جنت کے نچلے یا جنت کے کنارے کے مقامات پر ایک قصر اور ایک بڑا محل تیار کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، اس مسلمان کے لیے جو مسلمان کسی سے لڑائی جھگڑے پر اگرچہ حق پر ہو، اس کا حق بنتا ہو، اس کے باوجود لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، تنازل اختیار کر لیتا ہے، اپنے قدموں کو پیچھے کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں رب کائنات کے لیے اپنے حقوق کو چھوڑتا ہوں، میرے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلی ضمانت ہے جو جنت کے کناروں کی جانب ایک قصر کی ضمانت کی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بشارت سنائی۔ آپ دیکھیں دنوں رات آپ کے گھروں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے کاروبار میں لوگوں سے دنوں رات آپ کا اختلاف ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ دنوں رات ان سے الجھتے ہیں، لیکن کبھی آپ اس بات پر غور و تدبر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اگرچہ آپ حق پر ہیں، آپ غلط نہیں ہیں، جس سے جھگڑا ہوا ہے وہ غلطی پر ہے، اس کے باوجود رب کائنات کی رضامندی کے لیے آپ اس جھگڑے کو ترک کر دیں، فائل کو کلوز کر دیں، معاملات کو ختم کر لیں، یہ بہت بڑے عظمت کی بات ہے، حسن اخلاق کا ایک کردار ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ضمانت موجود ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، اور اس کے وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں اس شخص کے لیے جو جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ اس نے جھوٹ مذاق میں بولا ہو، جھوٹ مذاق میں بولا ہو، اس کے باوجود جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں ایک قصر کی ضمانت دیتا ہوں اور وعدہ اور گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں بچوں کی عادت بن گئی، ہم نے عادت ڈال دی، بچے کو آپ ٹوک دیں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پلٹ کر کے کہے گا کہ میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا۔ جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ ہی ہے، اس کا گناہ ویسے ہی ملے گا جیسے جھوٹ بولنے کا گناہ ہے، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی علامت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، یا بعض روایات میں ہے کہ منافقوں کی 4 علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت بتائی گئی اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ سے کام لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، وہ کاروبار کرے سودے کو بیچنے کے لیے، دنیاوی فائدہ کمانے کے لیے مبالغہ آرائی پر مبنی باتیں کرتا ہے، جھوٹ بول کر کے سودا سلوک کرتا ہے، اپنے سامان کو جھوٹ بول کر کے بیچتا ہے۔ آپ یہاں سے ذاکر نگر تک اور ادھر بٹلہ ہاؤس اور قبرستان کے علاقے تک چلے جائیں، کنارے کی جانب چاہے ٹھیلے والے ہوں
رکشے والے ہوں، بڑی دکانوں والے ہوں، سپر اسٹور والے ہوں، آپ دیکھیں ایک جانب سے کون کتنی سچائی کے ساتھ سودا سلوک کرتا ہے۔ آپ خود اپنی گریبان میں جھانکیں، کوئی کاروبار کرتا ہے پراپرٹی کا، کوئی کاروبار کرتا ہے ٹریول ایجنسی کا، کوئی کاروبار کرتا ہے کسی دوسرے بزنس کا۔ آپ ہر بزنس میں چلے جائیں، جہاں مسلمان بیٹھا ہے وہاں جھوٹ عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جھوٹ سے کام لینا، غلط بیانی کرنا، غلط بیانی کر کے لوگوں کو سامان بیچنا، یہ مسلمانوں کی فطرت ثانیہ بن گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مذاق میں جھوٹ بولتا ہے، مذاق کے جھوٹ کو بھی وہ اگر ترک کر دے تو میں ایسی صورت میں جنت کے وسط اور جنت کے درمیان میں اس کے لیے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلْقُهُ، فرمایا میں اس مسلمان کے لیے جنت کے اعلیٰ مقام پر، جنت کے اعلیٰ مقام پر، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو رب کائنات سے جنت کا سوال کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، تو جنت میں فردوس اعلیٰ کا سوال کیا کرو۔ یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے۔ جنت کے اندر کیٹیگریز رکھی گئی ہیں، جنت کے اندر انسان کے عمل کے لحاظ سے مقامات رکھے گئے ہیں، اور سب سے اونچا مقام جو انبیاء، شہداء، صدیقین، علماء اور ایسے ہی حق کا دفاع کرنے والوں اور کھل کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے ہے، وہ اعلیٰ مقام ہے۔ اس اعلیٰ مقام پر انبیاء کی صحبت میں لوگوں کو کامیابی حاصل کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اسی اعلیٰ مقام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ مقام پر اس مسلمان کے لیے قصر اور محل اور اس کا گھر بنانے کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جو اپنے اخلاقیات کو بہتر کر لیتا ہے، لوگوں سے بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، لوگوں سے معاملات کرتا ہے تو بہتر معاملات کرتا ہے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ سے کام نہیں لیتا، اسی طریقے سے غلط فہمیاں پیدا نہیں کرتا، لوگوں میں نفرتیں نہیں ڈالتا، بغض و عناد اور حسد اور کینے کا شکار نہیں رہتا، تعلی، گھمنڈ اور کبر و غرور کا شکار نہیں رہتا، بلکہ وہ حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن اخلاق اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان رب کائنات کے ساتھ سچائی کا رشتہ بنا لے۔ رب کائنات نے جو کچھ حکم دیا اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لے، اور رب کائنات کی قضا اور قدر پر رضامندی کا اظہار کر دے۔ کوئی تکلیف آئے تو صبر و تحمل سے کام لے، کوئی نعمت ملے تو شکر گزاری ادا کرے۔ یہ رب کائنات کے ساتھ حسن اخلاق کا تقاضا ہے۔ اور ایسے ہی حسن اخلاق کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اوپر مشکلات اور مصائب آئیں، مشکلات پڑیں تو صبر و تحمل سے کام لیا جائے، ہم کو نعمتیں ملیں تو شکر گزاری ادا کی جائے، ہم لوگوں کو اور مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف پہنچانے سے بچیں، یہاں تک بچیں کہ اگر ہم بھیڑ سے گزر رہے ہیں اور ہمارے قدم سے کسی دوسرے مسلمان کے قدم کے کچلنے کا امکان ہے تو ہم 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، لیکن ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور اگر غلطی سے تکلیف پہنچ جائے تو اس کی تلافی کر لی جائے، اس سے معافی مانگ لی جائے، اس کو بیٹھا کر کے حال چال پوچھ لیا جائے۔ لیکن یہ مسلم محلے ہیں، لائسنس ایشو نہیں ہوا، 2 ویلرز پر، بائک پر، اسکوٹیز پر ہمارے نوجوان نکلتے ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ بزرگوں کو ٹکر ماری، وہ گر گیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، لیکن اس کو اتنا شعور نہیں سکھایا گیا، اس کے ماں باپ نے اس کو ایسا انسان ہی نہیں بنایا کہ وہ رک کر کے اس بزرگ کا حال چال پوچھ لے، اس سے بیمار پرسی کر لے، اس کے دوا علاج کا انتظام کرے، اپنے حسن اخلاق کا کردار پیش کرے۔ یہ ہماری صورتحال ہے،
لہذا ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اسی حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے ساری کاوشیں کی۔ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا وطیرہ، آپ کا تعامل، آپ کا لین دین، آپ کے اسفار، یہاں تک کہ غیر مسلموں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وطیرہ تھا، اسی وطیرے کے نتیجے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، دشمنان اسلام آپ کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے، آپ کا پیچھا کیا گیا، آپ کو زد و کوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو دشمنان اسلام اس کاوش میں لگے تھے، وہ دشمنان اسلام بھی اگر نبی کو یاد کرتے تھے تو صادق و امین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ ان کی امانتیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع کی جاتی تھی، کیونکہ ان کو اطمینان تھا کہ یہ شخص کیسا بھی ہو خیانت نہیں کرے گا، بدخلقی نہیں کرے گا۔ اور یہی ہوا، جب آپ نے ہجرت کی تو علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں بیٹھا کر کے اس بات کی وصیت کی کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، وہ آئے تو اس کے حوالے کر دینا۔ دشمنان اسلام نے آپ کا راستہ روکنا چاہا، پیچھے پڑنا چاہا، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عداوتوں کے چلتے صادق و امین کہا جانا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حسن اخلاق کے نتیجے میں جھٹلا دینا، آپ کی سچائی کا انکار کر دینا، آپ کی امانت داری کے بارے میں شبہات پیدا کرنا، یہ دنیا کے بڑے سے بڑے خائن یا بڑے سے بڑے دشمن یا بڑے سے بڑے مخالف کے بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلند اخلاق پر فائز کیا تھا۔ رب کائنات ہم کو حسن اخلاق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات اس روایت کی روشنی میں ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جھوٹ کو چھوڑیں، حسن اخلاق کو اختیار کریں۔ رب کائنات ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اس روایت کی روشنی میں ہم تینوں کی تینوں صفتیں اختیار کر کے کسی سے لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اگرچہ حق پر ہوں، کیونکہ یہ حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بنیادی مراحل ہیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔